یہ ماشاءاللہ امام شافعی کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں اس وقت، اور وہیں پر ایک پتھر ہے، یہ جو آپ دیکھیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا قدم مبارک رکھا تھا، اور یہ جو آپ بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں سب ہم لوگ آئے ہوئے ہیں مصر میں اس وقت، قاہرہ مصر میں۔ یہ ہمارے شاگرد پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ قاہرہ مصر ہے، اور امام شافعی کی بارگاہ ہے۔ الحمدللہ یہ شافعی مسلک کے لوگ ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سارے اماموں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ہم سب کو موقع عطا فرمائے۔ الحمدللہ امام احمد بن حنبل اور سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور سرکار سیدنا امام شافعی کی بارگاہ میں اور امام مالک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ آپ سب بھی چاروں اماموں کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کریں، رب تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آپ دیکھیں یہ راستہ، یہ سب دروازے لکڑی کا کام ہے، نقاشی بھی زبردست ہے۔ یہ امام شافعی کی بارگاہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک ادھر بھی آستانہ چھوٹا، شافعی مسلک کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ سامنے سے یہ نظارہ گیٹ ہے، یہ امام شافعی کی بارگاہ کا۔ یہ جو بارگاہ کی آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں سرکار سیدنا، یہ سرکار امام شافعی کی بارگاہ ہے، پوری لکڑی کی نقاشی ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھیں اور زیارت کریں۔ امام شافعی کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں بھی، سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھی، امام مالک، چاروں امام ہیں ہمارے مسلک کے۔ الحمدللہ علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے یہ سب آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حصہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مفتی امتیاز القادری رضوی صاحب۔ یہ جو آپ خوبصورت روضہ دیکھ رہے ہیں اس وقت مصر کی سرزمین پر ہیں، اور یہ روضہ پاک سرکار امام شافعی کا ہے۔ ہم چار امام ہیں ہمارے، امام شافعی، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، چاروں امام برحق ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ جو زیارت کر رہے ہیں مصر میں، قاہرہ میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، اور یہ آپ حضرات کو زیارت کرا رہے ہیں علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے۔ زیارت کریں اور حاضری بھی دیں۔ مصر میں ہیں، یہ آپ دیکھیں دریائے نیل ہے، دریائے نیل، دریائے نیل، دریائے دجلہ بھی دیکھ لیے اور نہر فرات بھی دیکھ لیے۔ یہ دریائے نیل ہے مصر میں، سبحان اللہ۔ یہ مصر ہے، مصر، دریائے نیل کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ دریائے نیل ہے جس کو فرعون کو غرق کیا گیا تھا۔ یہ مصر ہے، مصر کی بازار، بازار مصر کی براسہ، دراسہ، مصر کی بازار بھی تو مشہور۔ یہ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں جامعۃ الازہر، عايزين جامع الازهر ولا جامع الحسين؟
بص جمال، احنا هنتقابل فين؟ نتقابل فين؟ هنا؟ هنا؟ بصوت الشيخ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جامعہ ازہر ہے جہاں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ پڑھتے تھے. الحمدللہ یہ وہ مدرسہ ہے اور یہ مسجد بھی ہے. جامعہ ازہر مصر. یہ جامعۃ الازہر ہے مصر اور مدرسہ ادارہ جامعہ ازہر مصر. یہ سب جامعہ ازہر مصر میں بہت بڑا ادارہ جہاں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت و رضوان میرے پیر و مرشد پڑھتے تھے. اب دیکھیں بہت بڑا ہے. 2-4 گھنٹہ بھی گھومیں گے تو گھومتے رہ جائیں گے. پرانا نیا یہ مسجد الازہر ہے. یہ جو آپ زیارت کر رہے ہیں مسجد الازہر کی، اور یہ آپ کھجور کا پیڑ کے ساتھ میں جو لگا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ادارہ جامعہ ازہر ہے. پرانا نیا بھی ہے. مصر قاہرہ جہاں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ پڑھائی کرتے تھے. یہ اب دیکھیے پتھر بھی موجود ہے. یہ مسجد ہے مسجد الازہر. استنجا باہر کر لیتے ہیں، اندر بھیڑ ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ جو روضہ پاک کی زیارت کر رہے ہیں یہ جو ہے کربلا شریف میں، نہ جبل اشرف میں، نہ عراق میں، نہ بغداد میں، کہیں نہیں، بلکہ اس وقت ہم مصر کی سرزمین پر ہیں جہاں سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک ہے. اس کی ہم آپ سبھی حضرات کو یہ زیارت کرا رہے ہیں. آپ یہ جو روضہ پاک ہے سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک کا روضہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے آپ زیارت کرتے رہیں. بڑا خوبصورت ہے. یہ مصر میں ہے. جامعہ ازہر مصر کے پاس میں یہ سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک جہاں رکھا گیا وہیں پر یہ روضہ مبارک ہے جہاں ہم لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ہم لوگ مصر میں ہیں جامعہ ازہر جہاں ہماری نانا جان کی خانقاہ سے حضرت علامہ مولانا خضر حسین صاحب جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے. الحمدللہ ملاقات ہوئی اور ساتھ خیریت تعلیمیت کے تعلق سے معلومات کیے. یہ سامنے مسجد آپ دیکھیں. الحمدللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے علامہ مولانا خضر حسین صاحب کو علم نافع عقل سلیم اور دین کا بڑا مبلغ بنائے. یہ ہم اس وقت جو آپ حضرات کو دکھا رہے ہیں یہ سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک جہاں پر ہے یہ رکھا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں کچھ زیارتیں ہیں، تبرکات، اور یہ وہ روضہ ہے جسے آپ دیکھیں سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک رکھا گیا ہے. یہ وہی روضہ ہے. یہاں پر سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک ہے
اور یہ پوری زیارت ہے چاروں طرف سے. اب دیکھیں آپ جو زیارت کر رہے ہیں سرکار سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام کا سر مبارک یہاں پر رکھا گیا ہے. یہ مصر کی سرزمین پر ہے اور یہاں پر بہت سارے تبرکات کی زیارت ہے. یہ بہت خوبصورت منظر ہے یہ. اور اس وقت ہم لوگ مصر کی سرزمین پر ہیں اور یہ مسجد ہے خوبصورت مسجد, بہت خوبصورت مسجد ہے الحمدللہ. اور ادھر سے بھی زیارت کرائی جاتی ہے. اور سرکار سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں یہ مسجد ہے جہاں پر یہ نماز پڑھاتے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے, اس کا کچھ الگ ہی نظارہ ہے. مصر کی سرزمین پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور حاضری ہو رہی ہے اور دعا بھی ہو رہی ہے. سرکار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, ہم سب کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار امام حسین پاک کے صدقے میں دور فرمائے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جامع ازہر مصر میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں. اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں جامع ازہر مصر میں اور یہ مسجد مصر میں ہے. یہ اس جگہ ہے جہاں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت الرضوان جامع ازہر مصر میں جہاں پڑھتے تھے اسی مدرسے کی پوری زیارت کیے اور سرکار سیدنا امام حسین پاک کا جہاں پر روضہ مبارکہ ہے ان کے سر مبارک کا وہاں بھی حاضری ہوئی. یہ بنائیے اور آپ ہم لوگ زیارت کرتے رہیں. بس ایک اور بھی کتاب یہ رہتی ہے. ہاں اسی کو یہ سرکار سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں سر مبارک ہے مصر میں قاہرہ میں, وہی ہے یہ مصر میں جہاں سرکار امام حسین پاک کا سر مبارک ہے. اور یہیں پر جو ہے بہت بڑا مدرسہ جہاں ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ پڑھتے تھے, قاہرہ جامع ازہر مصر کہتے ہیں. اور وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے اس میں بہت پرانے ازہری حضرات جتنے رہے سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے زمانے یا اس سے بھی پہلے کے لوگ پڑھتے رہے. اسے آپ غور کریں, زیارت کریں. کہ پیچھے بہت بڑا مدرسہ اور مسجد الازہر. یہ مسجد وہ ہے جہاں پر جامع ازہر پہلے نہیں بنا تھا, اس سے پہلے کی تعمیر ہے یہ جو آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں مسجد الازہر. اور بہت بڑی مسجد ہے, یہاں کی جامع مسجد ہے. جس وقت جامع ازہر نہیں بنا تھا اس سے پہلے یہ مسجد تھی. فاطمی حکومت کے کیا ہے مولانا صاحب بتائیے پوری تاریخ اس کی. وہ بتا تو رہے ہیں. وہ فاطمی حکومت کے دور پہ اعلیٰ شریف کی یہاں بنیاد رکھی گئی تھی. تو قریب 1100 سال ہو رہے ہیں اس بنیاد کو رکھے ہوئے. اور یہ جو مسجد ہے یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور پھر عمدۃ القاری شریعہ بخاری جو کتاب ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد صاحب عمدۃ القاری مسجد الازہر جامع مسجد ہے. یہاں پہ ہیں اور بالکل یہاں پہ دفن ہے. جامعۃ الازہر جب بنا نہیں تھا تو سب یہی پڑھائی ہوتی تھی, یہی سب پڑھتے تھے. یہ تاریخ پوری اس کی ہے اور بنیاد اس جگہ پر رکھی گئی تھی. آپ غور کرتے رہیں. اور اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں جامع ازہر مصر میں اور یہاں پر سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک اس کی بھی زیارت کیے آستان شریف کی. اور اب ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ میں جامع ازہر جا رہے ہیں. جامع ازہر مصر میں جو مدرسہ ہے بہت بڑا, وہاں پر دھیان رکھ رہے ہیں ان کو یہاں لے لینا, باہر نہ نکل جائے.
یہ پورا مدرسہ ہے جامعہ ازہر کے اندر کا، جہاں جگہ جگہ درس گاہ ہوتی ہے. پورا مدرسہ ہے چاروں طرف سے، اور الحمدللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان میرے پیر مرشد بھی، اور اس کے علاوہ کتنے علماء فضلہ جو اکابرین علماء کہلاتے ہیں، یہیں سے پڑھ کر فارغ ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. ہمارے ہمدرد قوم و ملت صوفی حمد علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کے بڑے شہزادے مولانا شہاب الدین عرف اور ان کے چھوٹے بھائی ہمدرد قوم و ملت علی جناب ہارون ماما، ان کے شہزادے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ ان سے ملاقات کر کے بہت دل باغ ہو گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم دعا فرمائے. نظارہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جامع ازہر مسجد کا، جامع مسجد جامعۃ الازہر، اور چاروں طرف سے بہت خوبصورت نظارہ ہے. اور اسی کے جسٹ پیچھے سرکار سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک رکھا گیا ہے. اس بہت خوبصورت آستانہ ہے. الحمدللہ وہاں بھی حاضری ہوئی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سال پہلے بنیاد رکھی گئی تھی. یہ وہ مقام ہے، اس کو گھیر دیا گیا ہے اور اس پہ بلکہ لکھا بھی گیا ہے 818 عیسوی میں اس جو ہے سنگ بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہ چاروں طرف سے فاطمیہ دور بتایا رہا، کون سا دور بتایا رہا؟ یہ چاروں طرف سے یہ حدیث میں ڈالیے فاطمیہ دور کی، اس کی تھوڑی سی فاطمیہ دور کی، فاطمیہ دور میں اس کی تفصیل مولانا صاحب ہمارے جامع ازہر کے بتا رہے ہیں. اچھا، پہلے ازہر جو ہے یہ بہت مسجد ازہر جو ہے یہ بہت کشادہ جگہ نہیں، تھوڑی سی جگہ. اچھا، ازہر کا نام بھی فاطمیوں نے اسی بنیاد پر رکھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ازہر کا نام ہے ازہر. جی. فاطمی جو ہے یہ اسماعیلی جو فرقہ ہے اہل تشیع میں، وہیں میں سے فاطمی جو ہے نکل کر گیا. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اس زمانے میں جو سلطنت یہاں قائم ہوا فاطمی سلطنت، فاطمی جی. پھر بعد میں وسیع ہوتا گیا اور آج سارا ماشاء اللہ. مزار پاک سرکار بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان کی ہے، جو پیچھے سے آپ زیارت کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان یہ بدر الدین عینی کی جو کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، یہ وہی بزرگ ہیں. یہ جامعۃ الرضا جامعۃ الازہر کا یہ پچھلا والا حصہ ہے. الحمدللہ جامعہ ازہر مصر میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، اور یہ جامعہ ازہر کی پوری ہر طرف جو ہے زیارت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ جامعہ ازہر پورا قبرستان. فين بالظبط اللي قال لك فين بالظبط؟ اسکالرشپ میں رہتے ہیں نا. ہاں یہ جو بہرحال پرائیویٹ والے ہیں، یہ جو پوری بلڈنگ ہے نا، یہ ادھر پورا ہاسٹل ہے. یہ سرکاری ہاسٹل ایسا کہیں، یعنی ازہر کا جو ہاسٹل ہے. لیکن جب موبائل اپنا کریں یہ والا یہ پورا ہاسٹل، یہ پورا ہاسٹل ہے سرکاری جامعہ ازہر مصر کا. اور یہ پورا آپ دیکھتے رہیں خوبصورت. اس کے آگے ذرا ادھر موبائل کریے گا. یہ دیکھیے ازہر کا گراؤنڈ ہے. یہ دیکھیے یہاں یہ جامعۃ الازہر کی لائبریری ہے، گراؤنڈ. اور یہ پورا جو ہے یہ پلے گراؤنڈ ہے. شاید ابھی پورا جامعۃ الازہر مصر یہ اس کی لائبریری ہے کی پوری لائبریری ہے. یہ پوری یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جامعۃ الازہر مصر کی لائبریری. اور یہ جامع مسجد ہے کہ یہ مسجد ہے؟ رحمان الرحیم، مسجد رحمان رحیم، مسجد رحمان رحیم. بہت بہت خوبصورت خوبصورت ہے. آج رات میں جب لائٹ وغیرہ مسجد رحمان رحیم. سبحان اللہ. آن ہوتا ہے تو اور رحمان الرحیم. جامعۃ الازہر مصر میں اس وقت ہم لوگ
موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج شام تک ہم لوگوں کی واپسی ہوگی ہندوستان کے لیے۔